صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج علیہ صلوات خاندانی ماشاءاللہ چونکہ معصوم دا فرمان ہے ایک پڑھن والا ہوئے ایک سنن والا ہوئے مقصد عبادت ہے کوشش کر کے خاندان سیدہ تھے جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی باز بلند صلوات سرکار قائم اہل محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات کا پڑھو رل کے آواز بلند پہنچ الحمدللہ پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما ایک لمحہ جناب دا ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز ایک خوبصورت قطع جناب دی خدمت علی پیش کر رہے ہیں میں عرض کر رہے ہیں کہ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے بہت شکریہ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے میں گل دی وضاحت کر دوں کہ کس موقع دی گل کر رہے ہیں بس یہ ایک قطع ہے اس کے بعد قصیدہ ہے جی ٹھیک ہے کوئی انتظار نہیں ایک بندہ اس نال ملاقات ہوئی میں اس کو پوچھا کہ سرکار عمران سرکار ابو طالب علیہ السلام میں کہ بھی سرکار ابو طالب دے بارے تیرا کیا خیال ہے وہ آخر لگا جی نعوذ باللہ انہاں کلمہ نہیں پڑھیا وہ مسلمان نہیں توجہ ہے جی وہ میں نے آخر لگا جی انہاں کلمہ ہی نہیں پڑھیا تو وہ تے مسلمان ہی نہیں میں کہ اگر تیرے عقیدے کے مطابق سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر ابو سفیان دے بارے کے خیال ہے وہ آخر لگا جی انہاں کلمہ پڑھیا ہے وہ مسلمان جڑے چپ بیٹھے ہو بھائی تاری چپ دی قسم ہے میں اس نے لڑائی نہیں کی تھی ایک بڑی پیاری دعا میں اس نے دیتی ہے میرے دل چاہ رہا ہے کہ وہ دعا میں تو قطع دی شکل سناواں جدو اس آخیا نا کہ ابو سفیان کلمہ پڑھے ہے تو سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا تو میں اس نے آخیا کہ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے میں اس نے آخیا کہ چلو مل کر دعا مانگیں کہ جب محشر میں اٹھیں تو تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے بھائی آپ کے پیارے آپ کی محبتوں کا شکریہ بس ایسے ہی سننا چاہیے جی کریم کربلا قدم قدم پہ آپ کی معافظت فرمائیں
بڑا خوبصورت ماحول بن گیا. دیکھو دل چاہتا ہے کہ ایک شعر میں تمہیں اور سناؤں. ملا رٹ لائی ہوئی کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا تے کلمہ نہیں پڑھیا. بھائی صاحب مالک درجات بلند فرمائے. ذاکر عاشق حسین بی اے صاحب وہ آدھے چل ملا تیری من لیندے ہیں کلمہ نہیں پڑھیا نکاح تے پڑھیا نا. بجے دا کلمہ نہیں پڑھیا اس دا نکاح تے پڑھیا نا. بھائی شہزاد میں بڑی میرا خیال ہے کوئی ایک دو جگہ تے ہی یہ شعر پڑھے ہو سی لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کر گیا ہے کہ شعر میں ضرور پڑھ دیا. میں کہہ رہا ملا تو آکھ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میں سوال کر رہا کہ درس اسلام دیا اور نہ لایا اسلام. درس اسلام دیا اور نہ لایا اسلام. کیسا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام. مالک ہمیشہ سلامت ہے. کیا بات ہے جناب دے سنن دی, کیا بات ہے جناب دے میارے سماج. قصیدے دا جتوں آغاز کر رہے ہیں چونکہ تھوڑے نوکر دا لکھے ہوئے قصیدے دا جتوں آغاز ہے وہ اس گل تو کہ ملا آخرے کلمہ نہیں پڑھ رہا تے اگوں میں ملا نال ایک گل کریں. پھر اس قصیدے دے وچ میں تاریخ دے کچھ واقعات دے وچوں سرکار عمران دی شان لکھی. ٹھیک ہے پڑھیے قصیدہ توجہ ہے نا میرے پاس. ایک سلوات سن جی تلاوت جی. ملا آخرے کلمہ نہیں پڑھ رہا تو میں ملا نو جواب دے رہا. جواب کیا ہے اے ہاں جی. بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب. بھائی کیا کہنے صدا وسدے رہو صدا باد و شاد رہو. تھوڑے پیار واسطے تھوڑی محبت واسطے مصرع پھر دہرا رہا. میں کرے ملا تو آکھ رہے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میں آکھ رہے ہیں بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب. 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 بھائی صدا وسدے رہو. میں کیا عرض کر رہا میں اکرم اللہ بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہیں ابو طالب. گل اگلی سننی ہے. میں یقین کرو بھئی تھوڑی تعداد نہیں ویکھیا وہ جی میں پرانے ذاکرات دن نا بھئی جلسے والا قصیدہ میں تو جلسے والا قصیدہ سنا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میں دوسرا مصرع کہوں گا دوسری لائن کہوں گا آپ دیکھیے گا کہ واقعی یہ جلسے والا قصیدہ ہے یا نہیں. ذرا غور کرنے. ملا آخر کلمہ نہیں پڑھ رہا. میں آخر ملا بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہیں ابو طالب. اگلی گل سنیے. میں آخر ملا تو اپنی گل کر لی ہوں میری سن. بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہے ابو طالب. تم ایک سمجھتے ہو 14 ہے ابو طالب.
کریم اکرم علیہ فاصل فرمائے لطف آیا صدقے آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے بتلائے کوئی کیسے کیا کیا ہیں ابو طالب تم ایک سمجھتے ہو 14 ہیں ابو طالب جڑے شاعری اور تاریخ دے نال پیار کر دیو شغف رکھ دیو انہوں واسطے میں عرض کی تھی کہ میں اس دے وچ تاریخ دے کچھ واقعات انہوں واقعات دے وچوں سرکار عمران دی شان ٹھیک ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ عالم دین تشریف فرمائے انشاءاللہ میری ہر گل دی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری ہر بات کی تائید کریں وہ میں شعر پڑھوں گا وہ مسکرا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ میری تائید کریں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ اب وہ کھڑے ہو کے داد دیں تب بھی داد ہوتی ہے ٹھیک ہے ذرا غور کرنے قبلہ تاریخ کے کچھ واقعات ہوں میں ہر واقعہ پورا نہیں پڑھنا ٹائم ہی نہیں اتنا ٹھیک ہے ایویں سمجھو کہ خاص خبراں دا خلاصہ چپ کر گئے میں ہیڈ لائنز پڑھنے لگا بھائی جان ہیڈ لائنز ٹھیک ہے پہلا واقعہ مکہ دے کافر لوگ اللہ دے سونے حبیب دے کول آئے ویکھن محمد اپنے خدا دی دین دی تبلیغ چھوڑ دے ساڈے خداواں نو برا آکھنا چھوڑ دے سرکار نے فرمایا اگر یہ دونوں کام میں نہ کراں ایک ویکھن محمد پھر تو اسی تین قتل کر دے سیے کریم کربلا دا پاک نانا مسکرائے انہاں دی اکھ دے وچ پا کے دین احمق ہو بڑے مجھ کو مرنے سے ڈراتے ہو احمق ہو بڑے مجھ کو مرنے سے ڈراتے ہو تم بھول گئے شاید زندہ ہے سبحان اللہ کتنا اچھا سونا جی آپ بھائی بڑا اچھا سونا میں سمجھے میں تو بھائی شہزاد سوچ رہے ہیں کہ جیویں قصیدہ کے جائے گا پتہ نہیں تھے ماحول کیا بن جائے گا چونکہ میں جدو مالکوں کو قصیدہ منگنا نا میں آدھا مولا بھائی ایک شعر چنگا ہوئے اگلا اس تو چنگا اگلا اس تو چنگا تے اگلا اس تو چنگا ٹھیک ہے آپ کی داد اور دعا فیصلہ کرے گی کہ اگلا شعر کیسا ہے ٹھیک ہے اگلا واقعہ کیسا شعر خدا دی احمق ہو بڑے مجھ کو مرنے سے ڈراتے ہو تم بھول گئے شاید پھر اپنا مار نہیں کیتا فرما رہے زندہ ہیں اگلا واقعہ ہے فتح مکہ شان ہے سرکار عمران ٹھیک ہے یہ علماء جانتے ہیں کہ فتح مکہ سے شان عمران تک کتنا لمبا سفر ہے ٹھیک ہے 2 مصروں میں 2 لائنوں میں نے طے کرنا ہے اتنا لمبا سفر ٹھیک ہے ذرا قدر کیجیے گا فتح مکہ اچھا چلو میں اتوں شروع کر داں اللہ دے سونے حبیب نے فرمایا بلال اج میرا دل چاہتا ہے کعبے دی چھت تے کھلو کے اذان دے کعبے دی چھت تے کھلو کے مزید مختصر کراں سرکار بلال آ گئے کعبے دی چھت تے آ کے جناب بلال بڑے حیران بالکل ہی میں حیران جی میں بڑے حیران اللہ کا سونا حبیب ٹرتے قریب آئے ویکن بلال میں دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے تے کچھ پریشانی دے آثار ہیں یا رسول اللہ پریشان نہ ہوں تا کیا کراں میں اگے جڑے ویلے اذان دیتی ہے کعبے دے پاسے منہ آج میں سمجھ نہیں آ رہی میں تہاں کعبے دی چھت تے
पता ही नहीं चल रहा कि मैं अपना रुख केड़े पास करना है, मैं अपना मुंह केड़े पास करना है। हजूर मुस्कुराए, वे कहते बिलाल इतनी सारी गल ते परेशान हो गए। परेशान ना हो, आ मैं दसा रुख कर लो सुए हैदर, काबे का जो काबा है। बिस्मिल्लाह। वाह, मैं सदके भाई क्या कहने लुत्फ आया। एक लाइन में पढ़ चुके हैं, एक लाइन में मैं सफ़र तय करना है फतेह मक्का तो शान इमरान तक। ठीक है, ज़रा ज़रा मेहनत की कदर करनी है और करना है और करना है। जदों आख्या बिलाल परेशान ना हो, आ मैं दसा रुख कर लो सुए हैदर, काबे का जो काबा है। फिर बोले अली मेरा काबा है अबू तालिब। सदके सदके सारे सारे सदके आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। रुख कर लो सुए हैदर, काबे का जो काबा है। फिर बोले अली मेरा काबा है। ठीक है, लोग कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा, मैं कह रहा हूँ काबे के काबे का काबा सरकार है। भाई शुक्रिया, आपका ज़्यादा शुक्रिया, आप प्यार फरमा रहे हैं, आपका ज़्यादा शुक्रिया। जब उलमा तायीद करें तो फिर ज़रा ज़्यादा लुत्फ़ आता है। ठीक है, मालिक साहब सलामत रखिए। अगला वाक़या एक शेर में लिखिया तो है, किसी डर की वजह तो ना मैं अजे तक पढ़िया नहीं। ठीक है, अज पढ़ते हैं शाह जाने तेरा। ठीक है, जाकिर नूं केड़ा डर होंदा है? एक डर होंदा भाई मजमा दाद ना देसी, दूसरा डर होंदा बानी अगों दावत ना देसी। ठीक है, हाँ मैं सच्ची आख रहा हूँ। तो इन्हां दोवां गल्लां तो बेनियाज होके ना मैं तुहानूं शेर सुना। शेर नहीं है, एक सवाल है, सवाल वो फिर आपके चेहरे बताएंगे कि आपको सवाल कैसे समझ। सवाल क्या है? सरकारी बाबुल हवाइज अब्बास बादशाह का एक लकब है परवरदिगारे वफा, लकब है वफा का परवरदिगार। ठीक है, खुदाए वफा ये लकब है ना। ठीक है, ये वो खुदाए मुतलक के मानों में नहीं आता। ठीक है, एक लकब है, जैसे मीर अनीस साहब को लोग खुदाए सुखन कहते हैं। ठीक है, लकब। ठीक है, सरकार हुसैन बादशाह को खुदाए सब्र कहते हैं, सरकार शहजाद अली अकबर को खुदाए हुस्न कहते हैं, सरकार सज्जाद बादशाह को खुदाए गैरत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह एक लकब है वफा का परवरदिगार। ठीक है, हुण मैं सवाल कर रहा, मैं रुक किस वास्ते गया, हर जहन मेरे नाल होए, फिर मैं सवाल करा, गौर करना है। मैं अर्ज करें समझा मुझे सारी दुनिया की वफाओं के, समझा मुझे सारी दुनिया की वफाओं के। अब्बास खुदा है गर, फिर क्या है अबू तालिब। मैं सदके सदके सदके
جی جی راسا ہاں جی بکواساں آپ کا شکریہ جی، ایسے ہی وصول کرنے کا حق تھا جیسے آپ نے حق ادا کیا. چلو کچھ حضرات مجھے کہہ رہے ہیں ماتمی مولا کے کہ شعر پھر پڑھ کے میں اپنے سوال کو دہراؤں. چلو میں سوال پھر دہرا رہا ہوں، غور کریں. مرض کریں سمجھا مجھے ساری دنیا کی وفاؤں کے عباس خدا ہے گر پھر کیا ہے ابو طالب. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمیشہ جی ہمیشہ جی صدقے الہی ہمیشہ جی ہمیشہ جی. تھک تو نہیں گئے؟ ایک شعر اور. واقعہ ہے 28 رجب، شان ہے سرکار عمران. یزید کمینہ اللہ دی اس کتے تے لعنت ہوئے. اس کمینے خط لکھیا کس نو؟ حاکم مدینہ ولید کمینے نو. اللہ دی ندوہ کمینے تے لعنت ہوئے. خط لکھیا، خط دی تحریر آئی کہ حسین نو اپنے دربار وچ بلوا تے میری بیعت دا تقاضا کر. مختصر کراں، کریم کربلا اس کمینے دے دربار وچ تشریف فرما ہو گئے. ایک کمینہ وے کیا کرنا گا؟ حسین یزید دا خط ہے، اس بیعت دا تقاضا کیتے. جلال خدا دے چہرے تے جلال آ گیا. دیکھیں دے کمینہ بیعت میں کروں وہ بھی سفیان کے پوتے کی. سبحان اللہ. بھئی کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی یا علی. صدقے لطف ہے جی، لطف ہے. ہمیشہ جی ہمیشہ جی ہمیشہ جی ہاں صدقے یہاں. لیکن دیکھیں ایک لائن میں پڑھ چکیا، دوسری لائن میں ایک لائن ہے، ایک مصرع ہے. سفر کتنا لمبا ہے؟ 28 رجب سے شان عمران. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے نوکر نے یہ سفر کیسے طے کیا. جدو آکھیا حسین یزید دا خط ہے، اس بیعت دا تقاضا کیتے. سرکار حسین بادشاہ کمینے دی حق وچ پا کے بیعت میں کروں وہ بھی سفیان کے پوتے کی. بتلاؤ اسے میرے دادا ہے ابو طالب. صدقے صدقے سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. جی یا علی یا علی. شکریہ شکریہ. شہزاد بھائی دیکھیں مجھے بچے بھی نیاز دے رہے ہیں. اور ہے جی اور ہے ایک شعر میں مزید تلاوت کرنا چاہتا ہوں. مزیدار شعر ہے، کوئی زیادہ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، بس ڈائریکٹ میں شعر پڑھنا چاہ رہا. غور کرنے ہاں یہ نہیں یہ والا غور کرنے
میرے واسطے نے ذرا پرلطف شعر ہے، مزیدار ہے، اس واسطے تو ہم سنا رہے ہیں اور کرنے میں اس کر رہے ہیں کتنا ہے مزہ یارو کہنے کا نسہری کو میں صدقے میں عرض کر رہا بھئی کیڈا لطف آوے تے کیڈا مزہ آوے ایک گل کرن دا کس نو نسہری، ٹھیک ہے، میں آکھ رہا بھئی نسہری نو ایک گل آکھن دا بھائی جان کتنا مزہ ہے، کتنا لطف ہے۔ علامہ صاحب تسی سوال کرنا ہاتھ رکھ رہے ہو یاسر بیٹا دسو تا صحیح وہ گل کیڑی ہے جیڑی آکھنی نسہری نو ہے تے مزیدار ہے، دلچسپ ہے، وہ گل میں تمہیں سناون لگا۔ میں عرض کر رہا کتنا ہے مزہ یارو کہنے کا نسہری کو تیرے تو خدا کے بھی بابا ہے ابو طالب صدقے صدقے کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے مزہ، کتنا ہے مزہ یارو کہنے کا نسہری کو تیرے تو خدا کے بھی خدائی تو اتے ڈگری کوئی نہیں، لیکن میں آکھ رہا ہوں نسہری تیرے خدا کے بابا ہیں ابو طالب۔ ایک قصیدے دا بانی ہے مجلس دی طرفوں حکم ہے، لیکن وہ قصیدہ پڑھنے تو پہلے میں وہ ضرور پڑھوں گا، وہ تو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے کیونکہ پرانے ذاکر کہتے تھے کہ سیاح ذاکر ہوئے جڑا بانی دی منے، ٹھیک ہے، وہ پھر جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا پھر بانی ہماری مانتا ہے۔ اچھا وہ پھر بانی کی فرمائش رہ جائے گی، ٹھیک ہے، تقریباً یہ دو جڑے قصیدے میں دسے نے نا یہ پونے گھنٹے دے دو قصیدے، ٹھیک ہے، تے اگوں پھر تمہیں پتہ ہے، لیکن میں ایک شعر پڑھ جی میں پڑھ دینا غور ہے جی، پڑھیں۔ چلو آپ کا جو قصیدہ نا وہ تو کاپی میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک اچھا شعر میں آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سنائیں جی، کہہ رہے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر کی شان کا قصیدہ سنا۔ اچھا چلیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں جی، شعر پڑھتا ہوں، اگر تو بات وہاں پہنچتی ہے تو پھر قصیدہ ضرور پڑھتے ہیں۔ ہم شکل پیغمبر کی جبیں پر ہے پسینہ، آپ سے دعا چاہیے مجھے، شعر ہے، ہم شکل پیغمبر کی، غور کیجیے گا، پتہ نہیں میں کیا کہہ دوں گا، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ جانا ہے۔ ہم شکل پیغمبر کی جبیں پر ہے پسینہ، تخلیق نہ ہو جائیں 1.25 نبی اور، ہم شکل پیغمبر کی جبیں پر ہے پسینہ، تخلیق نہ ہو جائیں 1.25 نبی اور۔ چلیں ایک شعر میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ اب صبح شریعت کی
کبھی شام نہ ہوگی. قسم سے مجھے تو سننے کے لیے نا کچھ مجھے تھوڑا سا چھیڑنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. کسی اور مزاج کا مالکوں نے مجھے ذاکر بنایا ہے. جب تک میں ایسے گم ہو کے ضم ہو کے نہ پڑھوں نا مجھے لطف ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے. وہ تو پھر مجمع نے پھر فراہم کرنی ہوتی ہے. وہ اب صبح شریعت کی کبھی شام نہ ہوگی. کیوں؟ ارے جاگا ہے زمانہ علی اکبر کی اذان سے. شہزادے دی عزت و عظمت دے ایک سلوات پڑھو, میں قصیدہ شروع کروں. ایک سلوات تھوڑی مزید بلند پڑھیے. اکبر کچھ اس طرح سے اکبر کچھ اس طرح سے اکبر کچھ اس طرح سے نبھائے خدا کے ساتھ اکبر کچھ اس طرح بھائی کیا کہنے, اکبر کچھ اس طرح سے نبھائے خدا کے ساتھ. اکبر کچھ اس طرح سے نبھائے خدا کے ساتھ. تسی سوال کرا کر رہے ہو یاسر بھائی دسو تو صحیح, اکبر کچھ کس طرح سے نبھائے خدا کے ساتھ. میں اپنی گل کا جواب پیش کر رہا, غور کرنے مرض کر رہا. ہاں ہاں اکبر کچھ اس طرح سے 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 نبھائے خدا کے ساتھ اکبر کچھ اس طرح سے آذان میں بھی آئے آذان میں بھی آئے تو آئے خدا کے ساتھ اکبر بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ایسے سننا چاہیے, ایسے سننا چاہیے. اکبر کچھ اس طرح سے نبھائے خدا کے ساتھ. آذان میں بھی آئے تو آئے. سبحان اللہ. خدا کے ساتھ, خدا کے ساتھ قبلہ ریپیٹیشن ہے, بار بار ہے, ردیف ہے اس کی, ٹھیک ہے. شعر کی پہلی لائن کہوں گا, آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا, پھر اگلی بات کروں گا, ٹھیک ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. جو ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر, میرا دل کیتا میں کریم کربلا دے سونے پتر نہ لے کر کرا. میں کہ حسین بادشاہ دا سونا تے نفیس بچڑا. آذان لگ رہی ہے مجھے تیری منقبت میں سب کے بھائی غور کرنے, ایک لفظ ہے صورت نماز, یعنی نماز کی طرح.
بالکل نماز کی صورت، نماز کی طرح. ہن غور کرنا میں کریاں حسین مولا دا سونا تے نفیس بچڑا. آذان لگ رہی ہے مجھے تیری منقبت، آذان لگ رہی ہے مجھے تیری منقبت، جو صورت نماز، جو صورت نماز ملائے خدا کے میں صدقے بسم اللہ، سلامت رہیں، شاباش بیٹا. ایک پیارے بھائی کی فرمائش، ایک شعر وہ بھی تلاوت کر دیتے. ٹھیک ہے، تھک تو نہیں گیا؟ چلیں، آپ کی سلوات سے پتہ چلے گا کتنا موڈ ہے آپ کا قصیدہ سننے. ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، سن کے میں ممبر رسول تے کھلوتا ہوں، کوئی خوشامد کرن دی عادت بھی نہیں، تربیت بھی ایسی نہیں میری. بڑی خوشی ہوتی ہے جب میری قوم کے نوجوان نہ مجھے ادبی قصیدوں کی فرمائش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ چلیں جتنے فیصد ہی صحیح، لیکن ہماری قوم کا مستقبل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، غور کرنے مرض کریں. ہاں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے. میں کیا کہنے بار بار کریں، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے. ادب انتہا ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے. کہاں؟ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی. میں ثانی فکرہ تاتو لفظ اس واسطے پڑھ دیتا کہ میں شعر پڑھنا چاہ رہا. غور کرنے، ٹھہری ہوئی ہے، مرکز ہے قصیدے دا ٹھہری ہوئی ہے، انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ثنا ٹھہری ہوئی ہے. عرض کریں جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، وہی اب تک وفا ٹھہری ہوئی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین بادشاہ سدا باد و شاد رہے. بانی مجلس کا ایک حکم ہے، میں ضرور پورا کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا یہ قصیدہ ہمیشہ ہی میرے لیے تھوڑا مشکل رہا ہے، لیکن مجمع اس قابل ہے کہ وہ میری اگر تھوڑی سی مدد کرے گا تو یہ موضوع میں اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا لوں گا. ٹھیک ہے، کوئی انتظار نہیں. اور میں یہ بھی نہیں دسنا چاہ رہا کہ کس ہستی کا ایک قصیدہ ہے. میں 2 مصرے پڑھوں گا، 2 لائنیں. دوسرے مصرے میں قصیدے کا موضوع سامنے آ جائے گا، جتنا آپ نے سننا ہے اتنا میں نے پڑھ دینا. ٹھیک ہے، صلوات ایک بلند تلاوت فرمائیں.
اچھا اس قصیدے پہ نا اس سلوات سے گزارا نہیں ہوتا جی، تھوڑی نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں۔ بسم اللہ بات سب کے نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں، مرتجز نام ہے شبیر کا۔ اچھا 2 شعر میں نے پڑھنے ہیں، لیکن اگر آپ میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے پہلے اس بندے سے معذرت چاہ رہا ہوں، میرا قصیدہ قطعاً اس بندے کے لیے نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں ابھی تک اصحاب کہف کا کتا نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ میں مرتجز پڑھنے لگا ہوں اور حسین کا مرتجز پڑھنے لگا، ٹھیک ہے؟ غور کرنے تھوڑے پیار واسطے میرا دل چاہ رہے میں مطلب پھر دہرا دیواں، میں عرض کر رہے ہیں نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں۔ صدقے 10 محرم عمر ابن سعد کمینہ اللہ دی اس کتے تے لعنت۔ ایک کمینہ 10 محرم نو اپنے خیمے تے چوں نکلیا، قبلہ میں پڑھ رہا ہوں حسین کا مرتجز، اور حسین کا مرتجز موضوع ہے، لیکن میرے قصیدے میں سے آپ کو توحید چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور ایک امینہ اپنے خیمے سے جو نکلیا، ادھوں ایک امینہ نکلیا، ادھوں حسین بادشاہ دا مرتجز نکلیا۔ اچھا چلو میں ایک لفظ تبدیل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ قدر کریں۔ وہاں سے یہ کمینہ نکلا، یہاں سے حسین کا سفینہ نکلا۔ اچھا چلیں یار، آپ تو پھر داد دے ہی رہے ہیں، میں قبلہ صاحب کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں، قبلہ آپ کے لیے، وہاں سے یہ کمینہ نکلا، یہاں سے سفینۃ النجات کا سفینہ نکلا۔ سبحان اللہ۔ ادھوں ایک کمینہ، ادھوں سفینہ نجات دا سفینہ نکلا۔ وہ کیا لگا وا مرتجز، میں سنا ہے کہ تیرے سرداراں دے ہتھاں تے پتھر بول دیں۔ مرتجز تو حیوان ہے نا، پتھر تا نہیں نا۔ مرتجز آج میرا دل چاہتا ہے اگر واقعی تیرے سرداراں دے ہتھاں تے پتھر بول دیں تو اپنا تعارف ایسی زبان اچ کروا کہ میں نے بھی سمجھ آئے۔ جو دیسا کیا مرتجز اپنا تعارف کروا، مرتجز اپنا تعارف کروا رہے، جس دے پاس بھی کہتے ہیں ہاں مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں، مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں، نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں، نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں، خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں، خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں، میرے ہم جنس ہیں جو ان کا علمدار ہوں میں، میرے ہم جنس ہیں جو ان کا علمدار ہوں میں، جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے مجھ کو آ کے
سے صدقے صدقے جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے، مجھ کو آ کے فرشتوں نے صدقے. آج آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، میں نہیں پڑھتا لیکن آج آپ کو سنا دیتا. پتہ نہیں آج میرا کیوں دل کر رہا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں. ایک لفظ ہے پری. پری مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال. کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو مؤنث بھی ہیں اور مذکر بھی ہیں. ٹھیک ہے. لفظ پری. پری ایک ابھی آپ نے، میں ایسے نشاندہی کے لیے، ایک آپ نے ابھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں پری زاد، ایک ڈرامہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لڑکا ہے. سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بات کر دی، ورنہ یہ ممبر اچھی بات نہیں. غور کرنا ہے. پری میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ حسین کا مرتجز. ٹھیک ہے. رہبار حسینی میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. رب جانے کہ وہ جن تھا کہ دیو تھا کہ پری تھا. یہ بات سنی ہو پہلے، داد نہ دیجیے گا. بات میں نہیں کروں اور بات یہاں لگ جائے تو مجھے اتنی دعا کیجیے گا کہ میں اسلام آباد تک آپ کو دعا کروں. رب جانے کہ وہ جن تھا کہ دیو تھا کہ پری تھا. میں نہیں پتا کہ وہ جن تھا، پری تھا یا دیو، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن رب جانے کہ وہ جن تھا کہ دیو تھا کہ پری تھا. ہاں، مولا کے رفیقوں میں 73واں یہی تھا. صدقے یہ کیا کہنے گا؟ مرتجز ایک جانور ہو کے، ایک حیوان ہو کے اتنی عزت، اتنی توقیر کتوں پائی؟ لفظ جانور اور لفظ حیوان، یہ چوتھی لائن میں آئے گا. غور کیجیے گا. جب ایسا کیا، ایک جانور ہو کے، ایک حیوان ہو کے اتنی عزت کتوں ملی؟ مرتجز اس دے پاس میں کہتے ہیں ہاں در عمران نے بخشا ہے یہ فیضان مجھے، روز اول سے ہے توحید میں ایمان مجھے، حد ممکن میں نہیں لا سکا امکان مجھے، حد ممکن میں نہیں لا سکا امکان مجھے. جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو حیوان مجھے، جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو حیوان مجھے. آیتوں میں خدا ذکر میرا آتا ہے، میری کعبوں کی تو اللہ بھی قسم کھاتا ہے. صدقے صدقے صدقے. آیتوں میں باخدا ذکر میرا آتا ہے، میری ٹاپوں کی تو اللہ بھی. بس زندگی باقی تو ملاقات باقی. زیادہ دیر نہیں پڑھنا، لیکن چونکہ مالک درجات بلند فرماوے، خطیب اہل بیت علامہ حضرت سنجیدی صاحب دے، وہ فرماتے ہیں لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے، وہ تب تک راضی نہیں ہوتی. بسم اللہ. جب تک اس مظلوم گھرانے کی مظلومیت اور غربت نہ پڑی جائے. انتظار نہیں. میرے بعد بھائی عمران کمی صاحب آپ کی جانے پہچانی شخصیت ہیں، تشریف فرما ہو گئے. ایک جملہ میں ہدیہ کردا، فضائل دا تعلق ہے سنن نال، سمجھن نال، داد دے نال. مصائب ایک کیفیت ہے، اور ایک گل اگر دل دے لگ جائے، ایک خلوص والا آنسو آ جائے، تو میرا خیال ہے کہ تہاڈی تے میری نجات واسطے
بخشش واسطے کافی ہے۔ امام زمانہ کا ایک سلام ہے، امام زمانہ فرماندے ہیں میرا سلام ہوئے کوفہ دے اس شہید تے جندے بدن دا گوشت کوفہ دے بازار کھا گئے۔ صدقے 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 میں صدقے میرا سلام ہوئے کوفہ دے اس شہید تے جندے بدن دا گوشت کوفہ دے بازار کھا گئے۔ ایک بہت پرانے عالم دین دا ایک جملہ یاد آ گیا، فقط ایک جملہ تے ایک وین۔ ایک عالم دین فرما رہے ہیں کہ اللہ دے سونے حبیب دا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم دا شہر تے علی اس دا دروازہ۔ خدا دی قسم ہے کیا کیفیت ہے جملے دی، ساری زندگی بندہ اس جملے تے روے، اس جملے دا حق ادا نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جیویں رسول خدا علم دا شہر تے علی اس دا دروازہ، بالکل اویں حسین مصعب دا شہر ہے تے مسلم اس دا دروازہ۔ صدقے جا بس ویکھ رہے ہیں تقریباً ہر اک تارے ہر ہاتھ مظلوم کربلا نو انہاں دے مظلوم سفیر دا پرسہ دے واسطے تیار ہے۔ انتظار نہیں کراواں، ایکو وین پڑھنا آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے وچا بی بی دی دعا مل ویسیا آلیا دے ویر دی دو مقتولاں دیاں بعد مرن دے تے نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک مسلم پتر عقیل دائے دوجا زہرا دا علی دیاں راضیوں نے ایک مسلم پتر عقیل دائے دوجا زہرا دا صدقے سالہ کہنگا مسلرو ایک مسلم پتر عقیل دائے دوجا زہرا دا۔ اگلا میں سننے جنہ ماتم کرنے ہائیو ہک دیا دیا ہائیو پوچھ دیا رہیا ہائیو پوچھ دیا رہیا اتو کوفہ کتنا پردے تے دوجے دیا بھیڑی ہائیو لاش تے آئیاں تھی رسیاں وچ صدقہ 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 پاپر صدقے اتھائی ممبر سنیں دا پیام، لیکن میں توڑے چہرے ویکھ رہا، توڑے چہرے توڑے آنسو میرے تو تقاضا کر دیں کہ ایک وین دا میں اور اضافہ کرا۔ چند دن پہلے عید گزری، جنوی عید آوے زمانے دا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، میں اپنے ویر کو آدھا وین دی شکل سناوے جنوی عید آوے زمانے دا دستور کیا ہے؟ ہر عید تے ہر کوئی خوش ہوندے تے کوئی عید نہیں راس اساکو تے ہر عید تے تحفے لاشا دے تے امت نے آل اباکو علی دی راضیوں نے تے ہک عید تے زینب رو دی رہیے ہائیو رو دی رہیے گل لایا باس براکو تے دو جید تے پتر رقیہ دے رے دے دے حق معزز سامعین